السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ود یو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ایک بہت ہی اہم سیاسی خبر زیر گردش ہے۔ ابھی اس کی کوئی وضاحت میرے سامنے نہیں آئی ہے، نہ ہی کسی آفیشیل نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے، لیکن خبر بہت اہم ہے اور کراچی کے حوالے سے بہت اہم خبر ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے کراچی میں تمام اپنے کینڈیڈیٹس کو ایم کیو ایم کے حق میں دستبردار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اس پہ کیا بات کی جا سکتی ہے؟ جی ڈی اے ادھر کتنی ہے کتنی نہیں ہے کراچی میں سب کو پتہ ہے۔ ہم اس کی جو عددی اسٹرینتھ ہے اس کی بات ہی نہیں کرتے ہیں، ہم سیاسی بات کریں گے۔ جی ڈی اے کے اندر ایاز لطیف پلیجو بھی شامل ہے۔ جی ڈی اے کے اندر سید جلال محمود شاہ کی سندھ یونائٹڈ پارٹی بھی شامل ہے، اور اس طرح سے دیگر قوم پرست جماعتیں بھی شامل ہیں۔ ان تمام پارٹیوں کا کم و بیش طویل عرصے سے ایم کیو ایم کے بارے میں شدید قسم کے تحفظات رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کو سندھ دشمن سمجھتے رہے ہیں، ایم کیو ایم کو اس سے اگلی بات بھی کہتے رہے جو میں کہنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن اس ایم کیو ایم سے جب سندھ کے اندر امن و امان کے مفادات میں، سندھ کے اندر یکجہتی کے مفادات میں، سندھ کے اندر ایک بہتر سیاسی ماحول پیدا کرنے کے مفاد میں، اور ایم کیو ایم کی جو تنگ نظر گروہی سیاست ہے اس کو قومی اور صوبائی جو سیاست ہے اس کے اندر ڈھالنے کے لیے جو پیپلز پارٹی کوشش کرتی رہی ہے، گفتگو شنید کی کوشش کرتی رہی ہے، حکومتوں میں ان کو شامل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، جب پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے یہ، تو اس وقت ان کو شدید تحفظات تھے کہ جی پیپلز پارٹی ایک ایسی سندھ دشمن پارٹی سے الائنس میں بیٹھتی ہے جو پارٹی سندھ کے مفاد میں نہیں ہے، سندھ کی وحدت کے مفاد میں نہیں ہے، سندھ کی تقسیم چاہتی ہے، کراچی کو علیحدہ کرنا چاہتی ہے، ایکس وائی زیڈ بہت ساری چیزیں کرتے رہے ہیں۔ لیکن آج وہ جی ڈی اے اس ایاز لطیف پلیجو صاحب کے ساتھ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایم کیو ایم کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ اب یہ ان کا فیصلہ اپنا تو نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے یہ فیصلہ پولیٹیکل ارینجمنٹ کرنے والوں کا ہوگا۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں، سیاسی اتحاد الیکشن سے پہلے بھی بنتے ہیں اور بنتے رہے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ سیٹ ارینجمنٹ کریں، کوئی بڑے اتحاد میں نہ جائیں، اور سیٹ ارینجمنٹ کے علاوہ جہاں پارٹیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم پولیٹیکلی پاورفل ہیں، مضبوط ہے، اور دوسری پارٹی مضبوط نہیں ہے، تو اس سیٹ کو اوپن چھوڑتے ہیں، لیکن اگلے مرحلے میں جب انتخابات ہو جاتے ہیں، ہر ایک کی طاقت کا جو حقیقی جو صورت ہے وہ سامنے آتی ہے، تو پھر ایک حکومت سازی کے لیے اتحاد بنتا ہے۔ تو اس وقت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ایم کیو ایم نے بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر انتخابی نتائج کے آنے کے
بغیر انتخابات ہونے کے سب سے پہلے آج کل جو لاڈلا پارٹی ہے یعنی کہ نون لیگ، اس کے ساتھ اتحاد کیا ہے۔ اب وہ اتحاد جو ہے ان کے نکات کیا ہیں کچھ پتہ نہیں، کراچی کے مفاد میں، اور یہ کراچی کا مفاد ہم سالہ سال سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس کراچی کے مفادات کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب کسی کو کوئی وفاق میں حکومت کو ڈیزالو کرنا ہوتا ہے یا ڈسمس کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک قومی مفاد بن جاتا ہے کہ جی قومی مفاد میں یہ حکومت جو ہے وہ کام نہیں کر رہی تھی اور قومی مفاد میں اس حکومت کو ڈسمس کیا۔ اب اللہ کے فضل سے یہ ہے کہ 58B نہیں ہے، لہذا یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، لیکن کم و بیش یہی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو آپ دیکھیں کہ MQM اور نون لیگ کا کراچی کے اندر ایک طرح سے میں تو غیر مشروط کہوں گا، غیر مشروط الائنس ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر فوری طور پہ سندھ میں جو GDA ہے اس کے جو امیدواران ہیں ان کی دستبرداری، بہت زیادہ چیزوں کی خود وضاحت کر رہی ہے۔ اس سے ایک تو MQM کی اپنی ویکنس نظر آ رہی ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کراچی کے حلقوں کو کیپچر کر سکیں، کیونکہ وہ سیاسی طور پہ بہت زیادہ بکھر چکی ہے۔ اب یہ پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں سارے کراچی میں، لیکن پیپلز پارٹی کا راستہ رک نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے آن گراؤنڈ سیاسی حمایت بھی حاصل کر لی ہے، اور کراچی میں عام جو ووٹر ہے جو پہلے دھونس اور دباؤ اور مختلف جو غیر سیاسی اقدامات کے تھے اس کے وجہ سے وہ مجبور تھے، آزادانہ رائے کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، آج وہ آزاد ہو چکے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ MQM کو اس بات کی ضرورت پڑی ہے کہ چھوٹی موٹی جو تنظیمیں ہیں ان کو الائنس کر کے اور اپنا کوئی جو ہے وہ راستہ بنائیں اور اسمبلی تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف اس طرح کی پہلے بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن نہ صرف پیپلز پارٹی کا ووٹ انٹیکٹ ہے بلکہ بہت تیزی سے کراچی میں بڑھا ہے۔ وہ نون لیگ سے MQM کا اتحاد ہو یا GDA اپنے کینڈیڈیٹس ودرا کرے، جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی کو کراچی میں میدان سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی پوری قوت کے ساتھ ان ہے۔ اور آج قوم پرست جو کارکن ہیں ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ سالہ سال سے وہ کیا نیریٹو تھا ان کا نیشنلسٹ آرگنائزیشنز کا کہ پیپلز پارٹی MQM سے الائنس نہ کرے۔ آج ان کو جب ضرورت پڑی ہے تو یا کسی کے کہنے پہ، کسی مینجمنٹ کے نتیجے میں، کسی سیاسی ارینجمنٹ کے نتیجے میں، یا کسی کنٹرول روم سے کسی ہدایات کی وجہ سے یہ اگر کیا ہے تو یہ سوال سندھ کے قوم پرست کارکنوں کو اپنی پارٹیوں سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ آج کے اس مختصر گفتگو میں اتنا ہی۔ اگلے ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔